حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف 3 مساجد ایسی ہیں جن کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، ایک مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، دوسری مسجد اقصی، اور تیسری یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ رواہ النسائی۔ سب سے پہلے مختصر طور پر مسجد حرام سے متعلق ضروری معلومات تحریر کرتے ہیں۔ مسجد حرام حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے سے پہلے ہی کعبہ شریف وجود میں آ چکا تھا۔ فرشتے اس کا طواف کرتے اور لبیک کی ندا سے اس خانہ خدا کو آباد کرتے تھے۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس میں یہ خانہ خدا بھی نہ بچ سکا اور اس کے آثار و نقوش بھی مٹ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق یہ مبارک گھر غیر معروف ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجر کو اور شیرخوار بیٹے اسماعیل کو اس مکے کی وادی میں چھوڑ دیں جہاں پر باد و بوش کا نام و نشان بھی نہ تھا، صرف ایک بے آب و گیاہ وادی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس وادی میں لا کر چھوڑ دیا اور واپسی میں ثنیۃ الوداع کے مقام پر آ کر یہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، میں نے اپنے اہل و عیال کو اس بے آب و گیاہ وادی میں آپ کے مبارک گھر کے پاس لا بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں، اس لیے آپ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دیجیے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ادھر قبولیت کے طور پر زمزم کا چشمہ اما ہاجر اور حضرت اسماعیل کے لیے جاری ہو گیا۔ جب بہت سے قبیلوں کو اس مبارک چشمے کا علم ہوا تو وہ کشاں کشاں اس کے پاس آ کر آباد ہونے لگے۔ قبیلہ عمالقہ کو بی بی ہاجر نے قعقاعان کی چوٹی پر رہائش پذیر ہونے کی اجازت دے دی۔ دن گزرتے گئے اور اب وہ وقت آ گیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی دہلیز کو چھونے لگے۔ ماں کو بیٹے کی شادی کی فکر لاحق ہوئی اور پھر جلدی ہی انہوں نے قبیلہ بنی عمالقہ کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی، جس کا نام عمارہ تھا۔ ایک اور قبیلہ جرہم بھی یہاں آ پہنچا اور اس نے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر چاہے زمزم کے مشرق میں ثنیۃ الوداع کے مقام پر بود و باش اختیار کی۔ ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس مبارک وادی کی زیارت کریں اور بیٹے و بیوی کی خیر خبر لیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، بیٹی کی اہلیہ سے خیریت دریافت کی۔ اہلیہ کو یہ محسوس بھی نہ ہونے پایا کہ خیریت پوچھنے والے بڑے میاں سیدھے سادے الفاظ میں کیا پیغام دے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے فرمایا کہ اسماعیل جب آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ چنانچہ بیوی نے یہ پیغام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہنچایا۔ حضرت اسماعیل پیغام کا مطلب فوراً ہی سمجھ گئے کہ ابا جان کا حکم ہے کہ میں اس بیوی کو طلاق دے دوں۔ اس طرح انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے کر اپنے سے جدا کر دیا۔ ادھر قبیلہ جرہم کو جیسے ہی یہ خبر ملی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی ہے، انہوں نے فوراً ہی حضرت اسماعیل کی شادی اپنے قبیلے میں کر دی اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کی مصاہرت کا شرف حاصل کر لیا۔ اسی خاتون کے بطن سے پھر عرب کے قبائل اور اس کے سرداروں کی نسل کا سلسلہ جا ملتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا گھر آباد ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشاندہی کرائی، اس کی بنیادوں سے باخبر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کو گھر کی جگہ بتائی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجدے کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ اس وحی کے بعد پیغمبر خدا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اس کی حدود کو نمایاں کیا، جگہ کو پاک صاف کیا اور تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ حجر اسود سے شمالی رکن تک طول کی مقدار 32 ہاتھ رکھی گئی اور رکن یمانی سے حجر اسود تک طول 20 ہاتھ متعین کیا، اونچائی 7 ہاتھ رکھی اور پھر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔ اس سے فارغ ہو کر 7 چکر طواف کے لگائے۔ اس کے بعد باپ بیٹے نے لوگوں کو اس مقدس گھر کی زیارت کی دعوت دینا شروع کی تاکہ ایک اللہ وحدہ کی عبادت ہو اور بت پرستی کی دنیا سے انسانیت کو چھٹکارا مل سکے۔ جیسے جیسے لوگوں نے یہ مبارک خبر سنی، شوق و مستی سے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے اس مبارک گھر کی زیارت کے لیے بے چین ہوئے اور حج کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر پیش قدمی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر جو دور دراز سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔ اس مبارک گھر کی تولیت کی ذمہ داری تا حیات حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نبھائی۔ پھر ان کی وفات کے بعد اس کی تولیت کی ذمہ داری قبیلہ جرہم نے اپنے کاندھوں پر لی۔
یہاں تک کہ تیسری صدی عیسوی میں جب یمن میں قوم سبا کی سد معارب کا سیلاب آیا تو یہ خانہ خدا تہس نہس ہو گیا۔ قبیلہ اسد و خزاعہ بھی شمال کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ قبیلہ خزاعہ نے مکے آ کر قبیلہ جرہم پر غلبہ حاصل کر کے ان کو مکے سے بھگا دیا۔ عمرو بن لحی نامی ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی دین حنیف کو بت پرستی سے بدل دیا۔ حاجیوں پر بتوں کے لیے قربانی فرض کی۔ طواف بیت اللہ کے ارد گرد تالی بجانے اور سیٹی بجانے کا نام رہ گیا تھا۔ ایک زمانے تک یہی حال چلتا رہا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب بن مرہ طواف کے لیے آئے۔ یہ نبی اللہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے۔ یہ 5ویں صدی عیسوی کی 5ویں دہائی کا واقعہ ہے۔ ان کو مکہ مکرمہ کی امور اور اس کی سرداری نصیب ہو گئی، جن سے پھر قریش کے عہد کا سلسلہ شروع ہوا اور قبیلہ قریش کی شاخیں مکہ مکرمہ کی وادیوں میں پھیلتی گئیں۔ ان کے کچی اینٹوں و پتھروں سے بنے گھروں میں شعر و شاعری کا چرچا عام ہو گیا۔ کعبے کے آس پاس کی جگہوں کو قصی نے بیت اللہ کے لیے خاص کر دیا۔ یہ صحن کعبہ کے بقدر علاقہ تھا۔ دار الندوہ کی تعمیر کی، جس میں میٹنگ و مشورے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے۔ بیت اللہ کی متصل جگہ کو چھوڑ کر پھر عام اجازت تھی کہ لوگ رہائشی مکانات بنا سکتے ہیں۔ حجاج اکرام کو پانی پلانا بڑے عزت و شرف کا مقام تھا۔ اسی کے ساتھ یہ کام بڑا مشکل بھی، اس لیے کہ اس وقت مکے کی وادی میں پانی کی شدید قلت تھی۔ جرہم نے جب سے چاہے زمزم کو دفن کر دیا تھا، اس وقت سے اب تک اس کا انکشاف نہ ہو سکا تھا۔ ادھر حجاج اکرام کی تعداد میں اضافہ اور مکہ مکرمہ کی اقتصادی حالت کے فروغ کی وجہ سے پانی کی قلت ایک اہم مسئلہ بن گئی، اور قصی کے بعد ہر سردار مکہ کو پانی کی قلت کا مسئلہ پریشان کی رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب عبد المطلب کے حصے میں سرداری آئی۔ چاہے زمزم کے متعلق معلومات و روایات معروف تھی ہی، اس لیے اب عبد المطلب نے اس کی تلاش شروع کی۔ اسی اثناء میں عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ کوئی پکارنے والا ان کو چاہے زمزم کی نشاندہی کے لیے پکارتا ہے اور مکان معین کو کھودنے کے لیے کہتا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب جیسے ہی بیدار ہوئے اس جگہ کی کھدائی شروع کرا دی جس جگہ کو خواب میں دیکھا تھا۔ اب کیا تھا، کھدائی کرتے کرتے چشمہ زمزم پھوٹ پڑا۔ حجاج اکرام اور تجارتی قافلوں کی آمد بکثرت ہوئی، جس کی وجہ سے 10-12 سال میں مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بن گیا۔ جنوب میں یمن و حبشے کے آنے جانے والے قافلے یہاں سے ہو کر گزرتے۔ اسی طرح شمال میں روم و فارس کے تجارتی قافلوں کی یہی گزرگاہ تھی۔ یہی نہیں بلکہ مشرق میں ہندوستان سے تجارتی روابط شروع ہوئے تو مغربی سمت میں مصر و افریقہ کے ملکوں سے تجارتی لین دین کے معاملات مستحکم ہو گئے۔ گویا یہ تمہید تھی اشرف الانبیاء خاتم الرسل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل 571 میلادی میں اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ مکہ مکرمہ کی پربہار فضاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما ہوئی، لوگوں سے آپ شناسا ہوئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرافت و نیک طبیعت کی وجہ سے لوگوں کے محبوب بن گئے، امانت دار کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی فرمائی۔ ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ توحید و رسالت کی امانت سے آپ کو سرفراز کیا گیا اور غار حرا سے نور توحید اور ملت اسلامیہ کی روشن تاریخ کا آغاز ہوا۔ غار حرا میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم